بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر بریلی کو اپنی علمی شہرت و مقبولیت کی بنا پر پورے روہیل کھنڈ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس شہر سے مسلک اہل سنت کی ایسی نشر و اشاعت ہوئی کہ پوری دنیا سنیت میں اسے مرکز سنیت کہہ کر پکارا گیا۔ اس شہر میں جہاں ایک طرف علماء کرام نے علم دین کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، وہیں دوسری طرف صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام نے اپنی روحانی اور باطنی دولت سے اس خطے کو مالا مال فرمایا۔ انہی کاملین بزرگوں کی فہرست میں ایک نام آتا ہے حضرت بدیع الدین محمد عمر المعروف شاہ ابدال محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا، جو اپنے وقت کے ایک زبردست عالم، محدث، عارف حق اور ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف عالم ربانی، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے شاگرد، مرید اور خلیفہ ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بریلی کے عوام تو عوام، خواص اور علماء کرام بھی اس بارے میں نہیں جانتے کہ شیخ محقق کا ایک ہونہار شاگرد اور خلیفہ گمنامی کی حالت میں شہر بریلی کے محلہ نوادہ شیخان میں واقع گھیر والی مسجد کے ایک کونے میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ محلے کے شاید ہی کچھ لوگ آپ کی شخصیت سے کما حق واقف ہوں، لیکن باقی سارا شہر اس عالم ربانی اور ولی کامل سے ناآشنا ہے۔ خدا جزائے خیر دے تاریخ بریلی پر گہری نظر رکھنے والے نقاد و ادیب ہمارے ماموں ڈاکٹر محمد حسن قادری صاحب کو، جنہوں نے مختلف تاریخی کتابوں کی مدد سے اس در نایاب کو کھوج نکالا اور ان کی زندگی کے مختلف حالات و واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر ایک مضمون کی صورت میں اہل علم، بالخصوص اہلیان بریلی کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا یہ مضمون بریلی شریف سے نکلنے والے ماہنامہ اعلیٰ حضرت کے اپریل مئی شمارے میں صفحہ 19 تا 23 میں شائع ہوا۔ مضمون کی افادیت اور شہر بریلی کے گمنام ولی اللہ کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مضمون کو شاہ ابدال علیہ الرحمہ کی ڈاکیومنٹری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ کتابی دستاویز کے ساتھ ساتھ نیٹ کی دنیا میں بھی آپ کے حالات زندگی محفوظ ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بریلی میں روشن اس شمع شبستان شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو خراج عقیدت ضرور پیش کریں، اور ساتھ ہی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل محفل اولیاء کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ آئیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا نام سید محمد عمر، کنیت ابو البرکات، لقب بدیع الدین اور خطاب شاہ ابدال ہے۔ آپ کی پیدائش 18 رجب المرجب 1028 ہجری مطابق 1619 عیسوی کو تحصیل قائم گنج ضلع فرخ آباد کے کمپل نامی ایک قصبے میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی حضرت علامہ سید محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اپنے وقت کے مایہ ناز عالم و فاضل اور ولی کامل تھے۔ آپ کا تعلق سادات کے معزز خاندان سے تھا۔ آپ ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے ماموں جان حضرت حافظ قاری سید علی بخاری علیہ الرحمہ نے لی، جو مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ ایسے صاحب کمال اور اہل دل بزرگ کی تربیت نے آپ کو صرف 7 برس کی چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم کی 7 قرأت کا حافظ و قاری بنا دیا۔ حفظ قرآن مقدس کے بعد آپ علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں جان نے آپ کو دیکھا تو اظہار ناراضی فرمایا اور مزید علم حاصل کرنے کی نصیحت کی۔ ماموں جان کی اس بات کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ کمپل سے دہلی روانہ ہو کر شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور جملہ علوم و فنون بالخصوص درس حدیث میں شریک ہوئے۔ اب پورے 5 سال حضرت شیخ کی خدمت میں رہ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ شاہ صاحب کی صحبت مبارکہ نے آپ کو علم و حکمت کے عالمانہ اور صوفیانہ رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ تاجدار علم و ہدایت بن گئے۔ دہلی میں دوران قیام آپ پوری طرح تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ پڑھائی کے علاوہ فرصت میں آپ عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے۔ آپ روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے اور ہر ماہ پہلی شب جمعہ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوتے اور وہاں مکمل ایک قرآن کریم ختم کرتے اور حضرت کو ایصال ثواب کرتے۔ مہینے کی دوسری شب جمعہ کو حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں قرآن شریف ختم کرتے اور آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے میں کسی ایک دن حضرت مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور کبھی خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پر تمام شب قرآن خوانی کرتے اور خواجگان دہلی کی ارواح کو ایصال ثواب کر کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے۔ ایک دن آپ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک سراپا نورانی پیکر آپ کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے آپ سے فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب ایک دن ایسا ہوگا کہ تم آفتاب ہدایت بن کر چمکو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا، سلام و قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد وہ ذات مقدسہ جم غفیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دہلی میں قیام کے دوران آپ نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے علاوہ حضرت علامہ حسن علیہ الرحمہ اور حضرت عظیم الدین حنفی علیہ الرحمہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور صرف 16 سال کی عمر میں سند فراغت اور سند حدیث حاصل کی۔ رخصتی کے وقت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کو سند حدیث کے علاوہ بیعت و ارادت سے سرفراز فرما کر 14 سلاسل مقدسہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ دہلی سے اپنے وطن والدہ ماجدہ اور ماموں جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دہلی سے واپسی کے بعد آپ اپنے آبائی وطن تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ رحمت بیوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ماموں جان حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ لیکن مزید علم حاصل کرنے کی پیاس نے آپ کو زیادہ دن وہاں قیام نہیں کرنے دیا۔ آپ نے سفر اختیار کیا اور علامہ شاہ صفت اللہ صاحب محدث خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر سند حدیث حاصل کی۔ پھر وہاں سے باسا شریف حاضر ہو کر قطب زماں شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نیاز حاصل کیا۔ شاہ عبد الرزاق باسوی علیہ الرحمہ نے آپ سے فرمایا کہ ہم آپ کے منتظر تھے، ہم نے آپ کی نعمت لکھنؤ میں مولانا نظام الدین فرنگی محلی کو دے دی ہے، آپ لکھنؤ جا کر اپنی نعمت حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ حضرت نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی باطنی نعمت حاصل کی۔ حضرت مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے مولانا عبد العلی صاحب کو آپ کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے لیے سپرد کر دیا۔ حضرت عبدال محدث بریلوی نے آپ کو علوم کی تکمیل کرانے کے بعد سند فراغت عطا کی اور اپنی جانب سے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ان کے سینے کو نور عرفانی سے اس طرح مجلہ فرمایا کہ آپ جہان علم و فن میں علامہ عبد العلی بحر العلوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد آپ واپس فرخ آباد تشریف لائے تو والی ریاست فرخ آباد نواب احمد خان بنگش نے نہایت ادب و احترام سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے نول رائے جو صفدر جنگ کا نائب تھا اس سے جنگ میں فتح حاصل کی۔ بعد میں آپ کسی بات پر نواب احمد خان بنگش سے ناراض ہو گئے اور فرخ آباد کو خیر آباد کہہ کر بریلی شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 136 برس تھی۔
بریلی تشریف لاتے ہوئے آپ نے خانقاہ برکاتیہ ماریرا شریف میں قیام فرمایا۔ وہ اس طرح ہوا کہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ابو البرکات سید شاہ آل محمد قادری علیہ الرحمہ کو روحانی اشارہ ہوا کہ محمد عمر المعروف شاہ ابدال کا استقبال کریں اور ہماری جانب سے ان کو دستار عطا کریں۔ حضرت سید شاہ آل محمد قادری علیہ الرحمہ اس وقت بیمار تھے، لیکن حضور غوث اعظم کے حکم کی بجاوری آپ پر لازم تھی، اس لیے آپ غوث اعظم کا حکم پاتے ہی اپنی خانقاہ شریف سے باہر تشریف لائے اور حضرت شاہ محمد عمر ابدال بریلوی کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اور 3 دن تک مہمانی کے فرائض انجام دینے کے بعد بوقت رخصت حضور غوث اعظم کے حکم کے مطابق آپ کے سر اقدس پر دستار فضیلت باندھ کر بصد ادب و احترام آپ کو بریلی شریف کے لیے روانہ کیا۔ آپ ابھی بریلی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ والی روہیل کھنڈ نواب حافظ رحمت خان، جو خود حافظ و قاری، عالم باعمل، عاشق رسول اور ولی کامل تھے، ان پر آپ کی آمد کا حال منکشف ہوا۔ ولی نے ولی کو پہچان لیا اور آپ فوراً اپنے محل سے باہر تشریف لائے اور شہر سے باہر آ کر آپ کی شایان شان آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو شہر میں لائے، آپ کی پالکی مبارک کو کاندھا دیا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حافظ رحمت خان نے آپ سے بریلی شریف میں مستقل قیام کی گزارش کی، جو آپ نے منظور فرما لی۔ حافظ رحمت خان نے حسب عادت آپ کی خانقاہ اور مسجد و مدرسہ کی تعمیر سے متعلق اخراجات کے لیے 22 گاؤں بطور نذرانہ آپ کو پیش کیے۔ آپ نے بریلی شریف میں پرانا شہر کے محلہ نوادہ شیخان کے گھیر شمس احمد خان میں ایک شاندار خانقاہ، مدرسہ، مسجد تعمیر کرائی اور دین مصطفیٰ کی اشاعت و تبلیغ اور خلق خدا کی فیض رسانی میں مصروف ہو گئے۔ حافظ رحمت خان کی سعادت نوازی اپنے ساتھ ان کے حسن سلوک، ان کے یہاں کمال اطمینان سے بسر اوقات اور اولیاء اللہ سے ان کے عشق و عقیدت سے متاثر ہو کر آپ نے اپنی اہلیہ، صاحبزادیوں اور اپنے ماموں سید شاہ محمد بخاری قادری رزاقی کو بھی میں اہل خانہ کے بریلی شریف بلا لیا اور یہاں مستقل طور پر رہنے لگے۔ اس طرح آپ نے 32 سال تک سرزمین بریلی شریف میں ترویج و اشاعت، علوم دینیہ اور درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور اپنے علمی و روحانی فیض سے سرزمین بریلی کو سیراب فرما دیا۔ آپ سے بے شمار کرامات ظہور میں آئیں۔ یہاں سبقت و ذکر ممکن نہیں، لیکن ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک روز کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں ایسے شخص کو لے کر آئے جو شراب کا عادی تھا۔ اس کی یہ عادت کسی طرح نہیں چھوٹ رہی تھی۔ آپ کو اس کی کیفیت بتائی گئی۔ آپ اس وقت نماز ظہر کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو سے بچا ہوا پانی آپ نے اس شرابی کو پینے کے لیے دیا اور فرمایا، اب شراب نہ پینا۔ وضو کا پانی پی کر اس شرابی پر ایسا اثر ہوا کہ غسل کر کے آپ کے ساتھ اس نے نماز ادا کی اور شراب نوشی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے نیک اور پارسا بن گیا۔ آپ کی خانقاہ شریف میں ایک بار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے کچھ قوال حاضر ہوئے اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی غزل بخوبی ہمچو تابندہ باشی سنانا شروع کی۔ اس کو سن کر آپ پر کیف و مستی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ نے اپنے قریب پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر قوال کی جھولی میں ڈال دی، جو آپ کے دستے مبارک سے چھو کر سونا بن گئی۔ ایک بار آپ اپنی خانقاہ شریف میں انگور کی بیل کے قریب تشریف فرما تھے اور کچھ مہمان آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ یک کسی مہمان کے دل میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ انگور کا موسم ہوتا تو ہم اس بیل کے کچھ انگور تبرکن کھاتے۔ مہمانوں کے دل کا حال آپ پر روشن ہو گیا۔ آپ نے ایک نگاہ اٹھا کر بیل پر ڈالی تو ہر شاخ پر انگور ہی انگور نظر آنے لگے۔ آپ نے کچھ انگور توڑ کر مہمانوں کو عطا فرمائے۔ آخری وقت میں آپ پر استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی اور آپ دنیا اور اہل دنیا کی طرف بہت کم توجہ فرماتے۔ آخر کار 163 سال کی عمر پا کر
8 شوال المکرم 1192 ہجری مطابق 1778 عیسوی کو آپ اس فانی دنیا سے انتقال فرما کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو آپ کی مسجد کے ایک کونے میں سپرد خاک کیا گیا، جو نوادہ شیخان میں گھیر والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور یہیں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار کو یہاں پر دادا میاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں آپ کے ماموں حضرت سید محمد شاہ بخاری قادری رزاقی علیہ رحمہ کا بھی مزار ہے، اور آپ کی اہلیہ اور صاحبزادیوں کی قبریں بھی ہیں۔ ہر سال آپ کے وصال کی تاریخ 8 شوال کو آپ کی سالانہ فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے وسیلے سے ہماری دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔